نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات، بر محمد والے محمد صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الدارین جد الحسن والحسین، شمس بین القمرین ہادینا وہادی ثقلین، شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، المنتخبین المنتجبین المظلومین، لا سیما علی امام زماننا الحجۃ ابن الحسن العسکری، بلند صلوات صلی اللہ علیہ محمد، ورحمۃ اللہ علی محبیہم، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد نقل عن علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام، ولا تدعوا العمل الصالح اتکالا علی حبنا، ولا تدعوا حبنا اتکالا علی العمل الصالح، لأن أحدهما لا يقبل من الله، بلند صلوات۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ایام شہادت آسمان ولایت کے 8ویں تاجدار سید بطول کے 7ویں معصوم بیٹے امام رضا علیہ السلام ہیں۔ اس موقع پہ سب سے پہلے میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف اور آپ تمام عاشقان اہل بیت عصمت و طہارت کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور دعا گوں خداوند متعال دنیا میں اس 8ویں آقا کی معرفت کے ساتھ زیارت نصیب فرمائے، اور آخرت میں اس آقا کی شفاعت سے ہمکنار فرمائے۔ دعاؤں کی مقبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔
نہایت ہی مختصر پیرائے میں مختصر سی گفتگو 8ویں آقا کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے ذکر کرنی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہر دور کے علی نظر آئے، اور معانی الاخبار کتاب حدیث کا ایک پرانا متن ہے ہمارا، اس میں انہوں نے نقل فرمایا کہ رسول گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا الائمۃ بعدی 12، فرمایا میرے بعد تمہارے رہبر و رہنما پیشوا کتنے ہوں گے؟ 12 ہوں گے۔ اور اس روایت کے اندر جو رسول گرامی اسلام سے منقول فرمایا اولکم علی ورابعکم علی وثامنکم علی، فرمایا کہ جو سلسلہ میں تمہیں بتا رہا ہوں میرے بعد اس امت میں کتنے پیشوا آئیں گے؟ 12 پیشوا آئیں گے، 12 رہنما آئیں گے۔ ان میں وہ سلسلہ ہے جس کی پہچان نبی نے کروائی، ان میں اس سلسلے کا پہلا بھی علی ہوگا، اس سلسلے کا چوتھا بھی علی ہوگا، اور اس سلسلے کا 8واں بھی علی ہوگا۔ یہ نبی مکرم اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ مختلف آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی خطیب اپنی توان کے مطابق کو بات بیان کر سکتا ہے، ان کی شان اور ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق گفتگو کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ پہلا جملہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آل مصطفیٰ کی امت مصطفیٰ پر کیا فضیلتیں ہیں، اگر آپ اس عنوان کو ذہن میں رکھ کر پھر دہرا دیتا ہوں، شاید کچھ عزیز متوجہ نہ ہوں۔ آل مصطفیٰ کی امت مصطفیٰ پر کیا فضیلتیں ہیں، اگر اس موضوع کو ذہن میں رکھ کر جائیں گے پہلے علی کے پاس، وہ اپنے رنگ میں فضیلتیں بیان کریں گے۔ اگر جاؤ گے چوتھے علی کے پاس، وہ اپنے رنگ میں فضیلتیں بیان کریں گے۔ اور اسی عنوان کو ذہن میں رکھ کر اگر جاؤ گے اور ان احادیث میں جا کے تلاش کرو گے جو 8ویں علی نے بیان کی، تو وہ اپنے رنگ میں آل کی امت مصطفیٰ پر فضیلتیں بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ شاید یہ گفتگو کا رخ آپ کے لیے تازہ ہو۔ جو کچھ میرا ناقص مطالعہ ہے، نہج البلاغہ میں پہلے علی نے آل کی امت پر کیا فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور چوتھے علی یعنی امام زین العابدین نے اپنے خطبے میں آل کی امت پر کیا فضیلتیں ہیں وہ بیان فرمائی ہیں، جو کہ دربار شام میں بیان ہوئی۔ اور 8ویں علی نے دربار مامون میں کھڑے ہو کر بتلایا کہ ہم کون ہیں اور امت کون ہے، آل کی امت پر کیا فضیلتیں ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا میری طرف توجہ فرمائیں گے تو میں اسی ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا خطبہ نہج البلاغہ کا، نہج البلاغہ سے تو ماشاءاللہ آپ کی آشنائی ہے، میں نے کیا آپ کو بتلانا ہے۔ نہج البلاغہ کا دوسرا خطبہ، آج کل جملے چل رہے ہیں کہ نہج البلاغہ وہ کتاب ہے، توجہ تو ہے نا آپ کی میری طرف، نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جو مومن کے دل کو کھول دیتی ہے۔ اس میں کسی کو شک ہے حضور کہ نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جو مومن کے دل کو کھول دیتی ہے؟ لیکن اس جملے کے اوپر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اگر آپ کی توجہ تو آپ کے اذان کے حوالے کروں، کہ یہ بات حق ہے کہ نہج البلاغہ مومن کے دل کو کھول دیتی ہے، لیکن ہر مومن کے دل کو نہیں کھولتی، اس مومن کے دل کو کھولتی ہے جو مومن اس کتاب کو کھولتا ہے۔ یہ گھروں میں کتابیں رکھنے سے انسان علی کے افکار، عقائد، نظریات سے آشنا نہیں ہوتا جب تک اس کتاب سے سروکار نہ ہو۔ نہ معلوم کب خریدی تھی کتاب، اور کتنے ہم میں سے ایسے ہوں گے پتہ ہی نہیں ہے گھر میں کہاں پہ پڑی ہے کتاب۔ یوں کر کے نہج البلاغہ دل کو نہیں کھولتی۔ جنہوں نے نہج البلاغہ کے ذریعے اپنے دل کو کھولنا ہوتا ہے، ان کے سرانے پہ ایک اللہ کی کتاب پڑھی ہوتی ہے، دوسری نہج البلاغہ پڑھی ہوتی ہے۔
وضو کر کے سونے کے لیے بستر پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں اس وقت تک میں سوؤں گا نہیں جب تک میں چند قرآن کی آیتوں کی تلاوت نہ کر لوں۔ توجہ ہے میری طرف؟ اور جب تک علی ولی کے نورانی کلام میں سے زیادہ نہیں، فقط ایک علی کا نورانی فرمان نہ پڑھ لوں، اور اس فرمان کو آئینہ بنا کر جب تک میں اپنی تصویر دیکھ نہ لوں اس وقت تک میں نیند میں جاؤں گی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہج البلاغہ کے ذریعے اپنے دل کو کھولتے ہیں۔ نہج البلاغہ کا دوسرا خطبہ، آخری پہرا، اس میں امیر المومنین نے فرمایا آل مصطفیٰ کی امت مصطفیٰ پر فضیلتیں کیا ہیں۔ سنیے، خطبہ اپنے اپنے رنگ میں بیان کر رہے ہیں، لیکن جس طرح آل مصطفیٰ اپنی فضیلتیں امت پر پیش کر سکتے ہیں کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ یہ کہ ناقص ذہنوں کی اختراعی ہوئی فضیلتیں، گھڑی ہوئی فضیلتیں اور ہیں، اور عصمت کی زبان پر جاری ہونے والی فضیلتیں اور ہیں۔ اصل عظمتیں وہی ہیں جو معصوم کی عصمت کی زبان پہ جاری ہوئی ہیں۔ اس میں میرے آقا فرماتے ہیں سنو، آل مصطفیٰ کی امت مصطفیٰ پر پہلی فضیلت یہ ہے، ہم جمع کے صیغے ہیں، ایک فرد کی فقط فضیلت نہیں بیان ہوئی، پوری آل مصطفیٰ کی۔ فرمایا ہم اساس الدین، آل مصطفیٰ وہ ہیں جو اللہ کے دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ پہلی فضیلت، آل مصطفیٰ کون ہیں؟ جو اللہ کے دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ دوسرا تعارف آل مصطفیٰ میں جملہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وعماد الیقین، آل مصطفیٰ وہ ہیں جو یقین کے ستون ہیں۔ اور اتنا خوبصورت جملہ، چونکہ میں در حقیقت آج کے دن پہ آنا چاہتا ہوں، یہ ایک تمہید ہے تاکہ عزیزوں کے ذہن میں یہ بھی ایک رخ آئے کلام اہل بیت کی روشنی میں۔ اسی کے حاشیے میں قبلہ مفتی جعفر حسین نے ایک جملہ لکھا کہ عماد یقین، پہلی امت پر برتری اور فضیلت اللہ نے جو اہل بیت کو عطا کی کہ وہ آل محمد ہیں جن کو اپنے دین کی بنیاد قرار دیا، اور وہ آل محمد ہیں جن کو اللہ نے یقین کے ستون قرار دیا۔ مرحوم مفتی جعفر حسین اہل اللہ مقامہ، اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ زحمتیں کی، لوگوں نے چلے گئے، لیکن مجہول القدر شخصیت جس کی ہم قدردانی نہ کر سکے، ان میں سے ایک شخصیت یہی علامہ مفتی جعفر حسین کی۔ کاش نہج البلاغہ کے حاشیے پڑھتے، کاش صحیفہ کاملہ کے حاشیے پڑھتے، اور ان دونوں کتابوں کے ساتھ ساتھ تیسری ان کی کتاب ہے سیرت امیر المومنین۔ اس کتاب کو پڑھے انسان اور تھوڑا سا مایہ علمی رکھتا ہو، پھر اسے پتہ چلتا ہے مفتی جعفر کون تھا، اس کا مقام کیا تھا، اس کا مرتبہ کیا تھا۔ میرے سامنے کئی ایک نہج البلاغہ کی شرح ہیں، لیکن جو جملے مفتی جعفر حسین لکھ گئے وہ کسی نہج البلاغہ کی شرح میں جملہ نہیں ملتا۔ اتنی علمی شخصیت۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو امام نے تعارف فرمایا نا، کون اہل بیت جو یقین کی ستون ہیں، در حقیقت امیر المومنین فرما رہے ہیں اگر در اہل بیت پہ نہ جھکو گے تو شکوک و شبہات کے طوفانوں میں ڈگمگاتے نظر آؤ گے۔ تمہیں یقین کی نعمت، یقین کا سرمایہ نصیب نہیں ہوگا۔ یقین کا سرمایہ اگر نصیب ہوتا ہے صدق کے دل سے، جب علی و بطول کے دروازے پہ انسان جھکتا ہے تو حاصل ہوتا ہے۔ یہ پہلی برتری اور فضیلت اہل بیت کی بتائی، یہ دین کا کیا ہے جی؟ ستون ہے، یہ دین کی بنیاد ہے۔ دوسری برتری بیان فرمائی کہ یقین کا کیا ہے حضور؟ ستون ہے۔ تیسرا جملہ یقین کریں، جب انسان پلٹ پلٹ کے نہج البلاغہ کو کھول کے یہ جملے پڑھتا ہے نا، پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ امیر المومنین نے آج سے چند سال پہلے بات نہیں کی، بلکہ ہمارے ممبر کا حال دیکھ کر، شیعہ قوم کا حال دیکھ کر آج امیر المومنین شیعہ پاکستانی قوم کو خطاب کر کے یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں۔ ابھی میں پڑھتا ہوں، دیکھیے کیا ایسے لگ رہا ہے یا نہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کون اہل بیت جو اللہ کے دین کا ستون ہے، کون اہل بیت جو یقین کے ستون ہیں اور اللہ کے دین کی کیا ہے؟ اساس اور بنیاد ہیں۔ تیسرا جملہ کون اہل بیت؟ فرمایا الیہم یفیع الغالی وبہم یلحق التالی۔ فرمایا اہل بیت اس نقطۂ اعتدال کا نام ہے
جس پہ غالی کو پلٹ کے آنا ہوگا، مقصر کو قدم بڑھا کے ساتھ ملنا ہوگا۔ گویا کہ امیر المومنین نے جملہ ایک کہا، دو انحرافی خط جو مکتب اہل بیت میں پائے جاتے ہیں، تھوڑا سا بیدار ہوں گے، ان پہ خط بطلان کھینچا۔ گویا کہ امیر فرما رہے ہو یاد رکھو میرے نعرے لگانے والوں، میرے نام زبان پہ جاری کرنے والوں اور اپنی پسند کے مطابق مجھے ماننے والوں، نہ غالی کا تعلق علی سے ہے نہ مقصر کا تعلق علی سے ہے۔ مقصر کو قدم بڑھا کے میرے ساتھ ملنا ہوگا، غالی کو پلٹ کے آ کے مجھے مخلوق ماننا ہوگا، میرا خالق اللہ کو ماننا ہوگا۔ توجہ فرمائیے یا نہیں؟ یہ جملہ آج کے حالات کے مطابق ہے یا نہیں؟ دونوں کو، جو شان اہل بیت گھٹاتے ہیں ان کو بھی بتا دیا، جو شان اہل بیت بڑھا کر خدا تک لے جاتے ہیں ان کو بھی بتلا دیا۔ میرے مولا نے بتایا نہ وہ راستہ درست ہے نہ یہ راستہ درست ہے۔ اگر ہمیں پہچاننا ہے تو ہمارے کلام سے پہچانو، نہ ہم تم جیسے ہیں نہ اس جیسے ہیں، ہم اپنی مثال آپ ہیں۔ اس پوری کائنات میں ہماری مثال کوئی نہیں۔ لا یقاسو بآل محمد من ہذہ الامہ احد، محمد کی امت میں کسی فرد کا آل بیت کی کسی فرد کے ساتھ مقایسہ اور موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آل مصطفیٰ اور ہیں، امت مصطفیٰ اور ہیں۔ توجہ فرمائیے یہ نہیں؟ یہی جملہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، آل مصطفیٰ اور ہیں، امت اور ہے، یہ جملہ لے کر اول سے لے کر آخر تک نہج البلاغہ کو دیکھو، امیر المومنین تجھے بتائے گا جگہ جگہ پہ آل مصطفیٰ کیا ہیں اور امت مصطفیٰ کیا ہے۔ جی، اور یہاں ہی اگر اجازت ہے ایک جملہ کہہ نہ دوں میں، اور وہ جملہ انحراف کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ کتنی بڑی عظمت امیر المومنین نے بیان فرمائی۔ میرے آقا نے کیا نہج البلاغہ میں فرمایا؟ مقام آل بیت بیان فرماتے ہوئے فرمایا نحنو ثناء للہ والناس بعد ثناء لنا۔ توجہ ہے میری طرف قبلہ؟ جی، نحنو ثناء للہ والناس بعد ثناء لنا، یہ وہ جملہ ہے۔ مجھے اور علاقوں کی تو نہیں خبر، پنجاب میں میرا آنا جانا ہوتا ہے مجالس کے لیے، جو توفیق ہے مجھے، اس جملے کو بہانہ بنا کر نظریہ تفویض کو عام کیا جا رہا ہے۔ وہ نظریہ تفویض کیا ہے؟ ابھی امام رضا کے حالات میں بھی ابھی ذکر آئے گا۔ وہ نظریہ تفویض یہ ہے کہ اللہ نے محمد و آل محمد کو خلق کیا اور پھر پوری کائنات کی خلقت کا کام محمد و آل محمد کے سپرد کر دیا۔ یہی خلق کرتے ہیں، یہی رزق دیتے ہیں، یہی اولادیں دیتے ہیں، سب کو یہ کرتے ہیں، اور اللہ نعوذ باللہ من ذالک ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا۔ بس اللہ کا کیا کام تھا جی؟ محمد و آل محمد کو خلق کرنا، اس کے بعد سسٹم ختم، بس سارا کام پھر محمد و آل محمد کے حوالے کر دی۔ اسی نظریے تفویض کی تائید میں یہ جملے کہے جا رہے ہیں، جو غالی لوگ ہیں یہ امیر المومنین کا جملہ پیش کر رہے ہیں، نحنو ثناء للہ والناس بعد ثناء لنا۔ یہ ممبر حسین پر بولنے والے کی معرفت ہے، اور یہ فہم ہے، یہ فراست ہے۔ امیر المومنین کو اس طرح سمجھ رہا ہے، کلام امیر المومنین کو یہ سمجھ رہا ہے کہ امیر یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے خلق کیا اور ہم نے پوری کائنات کو خلق کیا۔ لیکن سنیے، ایک سنی رائٹر جو شارح نہج البلاغہ ہے، ابن ابی الحدید، 20 جلدوں میں شرح نہج البلاغہ لکھتا ہے، جب اس جملے پہ پہنچا نا نحنو ثناء للہ والناس بعد ثناء لنا، کہتا ہے پوری نہج البلاغہ کی میں نے شرح لکھ دی، اور جگہ جگہ پہ علی ولی نے آل بیت کی شان اور عظمت مختلف رنگوں میں بیان کی، مختلف لفظوں میں بیان کی، مختلف مرتبوں میں بیان کی۔ لیکن شارح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کہتا ہے جتنی بڑی عظمت اس جملے کو بیان کر کے علی نے آل محمد کی بیان کی، کسی اور جملے میں بیان نہیں کی۔ اہل تسنن کا عالم ابن ابی الحدید کہتا ہے سنو اس ایک جملے میں کتنی بڑی عظمت نبی مکرم اسلام کے جانشین علی نے بیان کر دی، اور بتلا دیا امت کیا ہے اور آل کیا ہے۔ اور انہوں نے یہ ایک اہل تسنن کے عالم کا فہم ہے، اور جھکا علی کے دروازے پر کلام علی کو سمجھ کے کہتا ہے مولا اس جملے میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ پوری کائنات، توجہ ہے آپ کی میری طرف، پوری کائنات میں ہم محمد و آل محمد واحد وہ ہستیاں ہیں
جو اللہ سے ہر نعمت بغیر واسطے کے پاتے ہیں۔ پوری کائنات میں فقط ہم محمد و آل محمد ہیں جو ہر نعمت خدا سے پاتے ہیں لیکن بغیر کسی واسطے کے۔ اور فرمایا پوری کائنات میں بڑے بڑے بافضیلت خاندان آئے، بڑے بڑے بافضیلت لوگ آئے، جو نعمت ان کو ملی وہ ہم محمد و آل محمد کے طفیل میں ملی، وہ ہمارے صدقے میں ملی۔ ہم وہ ہیں جو ذریعہ نعمت ہیں، اور امت وہ ہے جن تک ہمارے صدقے میں نعمتیں پہنچتی ہیں۔ اور کیا نعمتیں جن کے صدقے میں ملیں اور جن کو ملیں، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا امیر المومنین نے ایک جملہ یہ بیان کر کے دنیا والوں کو بتا دیا آل مصطفیٰ کیا ہے اور امت مصطفیٰ کیا ہے۔ توجہ فرمائیے، کتنا حسین جملہ تھا اور کدھر ہم لے گئے اس جملے کو۔ توجہ فرمائیے، پھر میرے آقا فرماتے ہیں کون آل بیت، آل کی کیا برتری ہے امت پر؟ فرمایا لہم، توجہ تھے آپ کی میری طرف، لہم خصائص حق الولایہ۔ کہا جاتا ہے امیر المومنین اگر اپنی خلافت کو برحق سمجھتے تھے، یہ سنا ہے جملہ آپ نے، سوشل میڈیا پہ بڑا شور مچا ہوا، اگر امیر المومنین اپنا خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے تو امیر المومنین اس حق خلافت کو بیان کرتے۔ سنو، دوسرے خطبے میں امیر نے بیان فرمایا، فقط اپنے لیے نہیں بیان فرمایا، پوری آل مصطفیٰ کے لیے بیان فرمایا، لہم خصائص حق الولایہ۔ فرمایا بعد از مصطفیٰ جن ہستیوں کو بندوں پر حکومت کرنے کا حق ہے وہ آل محمد۔ اسے بڑھ کر اور کیا کہتے؟ اگر پھر بھی شک ہے، ابھی خطبہ جاری ہے، فرمایا کون ہے آل؟ وفیہم الوصیۃ والوراثہ۔ فرمایا آل محمد وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے وصیت بھی کی ہے، اور آل محمد وہ ہیں جو محمد کے حقیقی وارث بھی ہیں۔ اسے بڑھ کر اور کیا کہ علی جی یہ فرما رہے ہیں وراثت بھی ان کے پاس، وصیت بھی ان کے بارے میں، اور حق کی حکومت بھی خدا نے انہی کو عطا کی ہے بعد از مصطفیٰ۔ اور آگے میرے جملہ آقا ارشاد الان اذا راجع الحق الى مقام وینتقل الى منتقل۔ آقا فرماتے ہیں اب حق پلٹ کر درست اپنے محور پہ آیا ہے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ اب حق پلٹ کے درست اپنے محور پہ آیا ہے۔ اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امیر المومنین کا یہ خطبہ ظہری خلافت ملنے کے بعد ہے۔ جب مسند رسول پہ علی بیٹھے ظہری خلافت میں تو وہاں فرمایا اب حق پلٹ کے درست اپنے محور پہ آیا۔ وَيَنْتَقِلُ إِلَى مُنْتَقِلِ، اور اس کو جہاں آنا چاہیے تھا وہاں آ گیا۔ کل شین یرجو الی اصل، ہر چیز بالآخر پلٹ کے اپنی اصل کی طرف جاتی ہے، اور بالآخر جانشینی مصطفیٰ بھی ٹھوکریں کھا کر پلٹی اپنی اصل کی طرف، اور اصل وارث مسند رسول پہ آیا۔ یہ خصائص ہیں، یہ برتریاں ہیں، فضیلتیں ہیں جو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں امت مصطفیٰ پر جو آل مصطفیٰ کو عطا ہوئی بیان ہوئی۔ دوسرے علی نے آل مصطفیٰ کی امت مصطفیٰ پہ برتریاں اور فضیلتیں کہاں بیان کیے؟ توجہ ہے میری طرف؟ وہ ماحول بھی عام نہیں تھا، جگہ بھی عام نہیں تھی، دربار شام تھا، دشمنان آل بیت سے بھرا دربار، اور تنہا آل محمد کا ایک نمائندہ کھڑا تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توق تھے، تنہا کھڑا تھا وہاں پہ۔ ہم نے مصائب کے حوالے سے جملے بہت سنے، اور شجاعت سید سجاد اور عظمت سید سجاد کے حوالے سے جملے کم سنے ہیں۔ بڑا خوبصورت جملہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ سید سجاد اس مجاہد کو کہتے ہیں، سید سجاد اس عظیم مجاہد کو کہتے ہیں جو بغیر لشکر کے دشمن کے لشکروں کو سر اٹھانے نہیں دیتا، جو بغیر لشکر کے دشمن کے لشکروں کو سر اٹھانے نہ دے، اسے دنیا جہاد میں دنیا سجاد کہتی ہے۔ اتنا عظیم مجاہد جی، جب وہ ساری باتیں میں وہ گفتگو یہاں زیادہ رک جائے گی، وہ پورا خطبہ کبھی میں پورا سناؤں گا، کس رنگ میں امام گئے، کیا کیا کہہ کے گئے۔ میں فقط یہ بیان کرنا چاہتا ہوں دربار یزید میں کھڑے ہو کر بغض آل بیت میں ڈوبی ہوئی فضائے شام،
دشمنان اہل بیت سے بھرا ہوا دربار ہے، وہاں سید سجاد فرماتے ہیں سنو، اللہ نے ہمیں کیا عظمتیں عطا کی، کیا فضیلتیں عطا کی ہیں امت پر۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں اعطین ستن وفضلن بسبع، ہم آل محمد وہ ہیں جن کے گھر پر اللہ نے 6 عظمتیں اتاری ہیں، جن میں سے ایک فضیلت بھی تمہیں کسی اور گھر میں نہیں ملے گی۔ اور پھر فرمایا ہمارے گھر میں 7 ایسی فضیلتیں رکھ دی ہیں، ان میں سے ایک فضیلت بھی تمہیں کسی اور گھر میں نظر نہیں آئے گی۔ وہ کون سے 6 عطیے ہیں؟ اللہ کی طرف سے 4 عطا کردہ چیزیں ہیں، 6 عطا کردہ چیزیں ہیں جن میں سے ایک بھی کسی اور کو نہیں ملی۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ 6 میں سے پہلی اعطینا العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاعہ، فرمایا والمحبت فی قلوب المومنین۔ میرے آقا فرماتے ہیں 6 اللہ کے عطیے جو محمد و آل محمد کو عطا ہوئے امت کو نہیں ملے، ان میں سے ہے جیسا علم کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی کسی اور گھرانے کو عطا نہیں کی، جیسی حلم و بردباری ہمیں عطا کی کسی اور کو عطا نہیں کی، جیسی جوان مردی اللہ نے ہمیں عطا کی کسی اور کو عطا نہیں کی۔ پھر فرماتے ہیں جیسی فصاحت اللہ نے ہمیں عطا کی ایسی کسی کو عطا نہیں کی۔ پھر فرماتے ہیں جیسی شجاعت ہمیں عطا کی ایسی شجاعت کسی کو عطا نہیں کی۔ پھر فرماتے ہیں سنو، جیسی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ہمیں عطا کی کسی اور کو عطا نہیں کی۔ گویا کہ بھرے دربار میں سید سجاد رسیوں میں جکڑا تھا، لیکن اعلان کر رہا تھا یزید تم وہ ہو جو جسموں پہ حکومت کرنے والے ہو، ہم وہ ہیں جن کو اللہ نے دلوں پہ حکومتیں عطا کی، دلوں پہ ہمارا راج چلتا ہے، دلوں پہ ہماری حکمرانی چلتی ہے۔ پھر فرمایا وَفُضِّلْنَ بِسَبْعٍ، پھر 7 فضیلتیں اور بھی ہمیں عطا کی جو کسی اور گھر میں ایک بھی نہیں ہے۔ پہلی فضیلت فرمایا منا نبی المختار، میرے خاندان کی عظمت ہی ہے، آل محمد کی عظمت ہی ہے، اس گھرانے سے عام نبی کا تعلق نہیں بلکہ نبیوں کے سردار کا تعلق اس خاندان سے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں یہ جملہ سنیے کیا فرمایا، فرمایا یہ کہاں دربار شام میں، عظمتیں تو بہت ساری تھیں لیکن سید سجاد نے خاص عظمتیں چن کے رکھی ہیں جی۔ کبھی وقت ہوا میں آپ کو یہ خطبہ سناؤں گا، ہر جملے کے پیچھے اس وجہ انتخاب کیا تھی اس فضیلت کی۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں منا الصدیق، میرے آقا فرماتے ہیں صدیق اکبر دنیا والے کیسے کہتے ہیں اس کا علم نہیں ہمیں، اللہ نے جس کو صدیق اکبر بنایا ہے اس کا تعلق خاندان بنی ہاشم سے ہے جی، یعنی صدیق اکبر ہے تو خاندان بنی ہاشم سے، اور صدیق کبریٰ ہے تو اس کا تعلق بھی خاندان بنی ہاشم سے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرے خاندان کا یہ تورا امتیاز ہے، منا اسد اللہ و اسد رسول اللہ، فرمایا میرے خاندان کا تورا امتیاز یہ اللہ کا شیر ہے تو اس کا تعلق بھی خاندان بنی ہاشم سے ہے، اگر کوئی رسول اللہ کا شیر ہے تو اس کا تعلق بھی خاندان بنی ہاشم سے ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں شہید تو بڑے بڑے خاندانوں نے رائے اسلام میں دیے، لیکن میرے خاندان کا تورا امتیاز یہ ہے جب ہم شہید دیتے ہیں تو وہ شہید بھی عام نہیں ہوتا، منا جعفر الطیار، اللہ تعالیٰ نے میرے خاندان کے شہید کو 2 بازوؤں کے بدلے پر عطا کیے ہیں، یہ فقط میرے خاندان کی عظمت ہے۔ پھر فرماتے ہیں منا سیدۃ النساء العالمین، بڑی بڑی باعظمت بیویاں مختلف خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اولین و آخرین کی مستوروں کی اگر سردار ہے تو میرے خاندان میں۔ پھر فرماتے ہیں وَمِنَّا سِبْتَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، میرے خاندان کا تورا امتیاز یہ یزید سن، وہ یہ ہے کہ اگر 2 سبت اکبر اور اصغر نظر آئیں گے رسول کے، ان دونوں کا تعلق اگر نظر آئے گا تو خاندان بنی ہاشم سے تعلق نظر آئے گا۔ یہ 7 وہ 6 عطیے، یہ 7 فضیلتیں جو اللہ نے آل محمد کو امت محمد پر فضیلتیں عطا کی، اس کو سید سجاد نے دربار شام میں بیان کیا۔ وہ پہلے علی کا بیان، یہ دوسرا علی کا بیان، اور سنیے تیسرے علی کا بیان جی۔ مامون کا دربار تھا، کھچا کھچ بھرا، کہتے ہیں بے شک ظالم اور جابر حکمران تھا لیکن علم دوست انسان تھا، علمی محفل سجاتا تھا، مناظرے علمی کراتا تھا۔
امام علیہ الصلوۃ والسلام، بھرا دربار ہے مامون کا، آئے، نہ معلوم مامون کے ذہن میں کیا بات آئی، کہتا ہے یبن رسول اللہ، کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ آل محمد کو اللہ نے امت پر فضیلتیں کیا عطا کی؟ یہ کتاب کس سے میں بیان کر رہا ہوں؟ روایت تیسری، پہلا نہج البلاغہ سے تھی، دوسرا خطبہ میں نے بہار الانوار سے پیش کیا، اور تیسرا ہماری بڑی مستند کتاب ہے تحف العقول، اس سے یہ جملے پیش کر رہا ہوں۔ مامون نے کہا حضور ذرا آپ یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آل محمد کو امت محمد پر کیا فضیلت عطا کی؟ توجہ ہے میری طرف آپ کی؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی ایک عظمت ہے، کوئی ایک فضیلت ہے جو اللہ نے آل محمد کو امت محمد پر عطا کی ہے؟ کہتے ہیں حضور تھوڑا سا میرے ایمان میں اضافہ کریں جی، کہ تھوڑا سا بیان کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تو نے آل محمد کی امت محمد پر فضیلتوں کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے فقط قرآن کافی ہے۔ اللہ اکبر، ناطق قرآن ہے جی، 8واں آقا جی، فرمایا اس کے لیے امت محمد پر آل محمد کو کیا فضیلتیں حاصل ہیں، کسی اور چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا دیکھ لے؟ قرآن دیکھ لے۔ تو کہتے ہیں آقا بڑی اچھی بات ہے، قرآن سے فضیلتیں سنا دیجئے۔ آپ نے فضیلتیں سنانا شروع کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں سن، پہلی فضیلت اللہ نے امت مصطفیٰ پر آل محمد کو جو عطا کی ہے وہ اس آیت میں عطا کی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ آغاز اسلام سے امام نے آیات کو شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اپنا نبوت کو علنی کر دو، واضح بیان کر دو کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور پیغام وہی پہنچا دو، تو اللہ نے حکم دیا اس پیغام کو سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو پہنچاؤ۔ یہ اللہ نے ہمیں فضیلت عطا کی آل محمد کو، کس پر؟ امت پر، کہ نبی کی وحی جس تک سب سے پہلے پہنچی وہ ہم آل محمد تھے۔ کہتے آقا کیا خوب آپ نے انتخاب فرمایا، آپ نے آیت کی تلاوت کی تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ اس میں آل کی عظمت کے، اب مجھے سمجھ میں آئی، اگلی عظمت بیان فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تو نے وہ آیت نہیں سنی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اس پہ توجہ تو نے کی، اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جن کی عصمت پر اللہ نے اس آیت کو نازل کر کے مہر لگائی ہے، لیکن امت کی کسی فرد کی عصمت پر اللہ کی مہر ثابت نہیں ہے۔ کہ آقا تھوڑا سا اور اضافہ فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کیا یہ قرآن کی آیہ مباہلہ تلاوت فرمائی، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو اس آیت پہ تو نے غور کیا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اور حسنین کے نانا اس آیت کے مطابق، لفظوں کے مطابق فردوں کو لینے چلے تھے مدینہ سے، تو ہر لفظ کا مصداق کی، اگر اللہ کے نبی کو ملا ہے تو وہ گھر ہمارے گھر تھا جی۔ اب نا کی لفظ کا مصداق بھی ملا تو حسن و حسین بطول کے گھر سے ملے۔ نساءنا کا مصداق بھی جو آئے مباہلہ کے معیار کا تھا وہ بھی ملا تو ہمارے گھر سے، اور انفسنا کا مصداق بھی میرے پاک نبی کو اگر ملا تھا تو وہ بھی ہمارے گھر سے ملا تھا جی، وہ بھی ہمارے گھر سے ملا تھا۔ کہتے ہیں آقا بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عظمت آل محمد کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور بھی کوئی عظمت ہے جو قرآن نے آل محمد کو امت پر اللہ تعالیٰ نے عطا کی؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، آیہ مودت تو نے نہیں پڑھی جی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا امت میں سے کسی فرد کی مودت کا رسول نے مطالبہ نہیں کیا، بلکہ جن کی مودت کا مطالبہ کیا ہے وہ ہوئی ہم آل محمد تھے۔ کہا آقا یہ بھی بات مجھے سمجھ آ گئی کہ بڑی فضیلت ہے یہ بھی، اور تھوڑا سا
میری معرفت میں اضافہ کیجئے کہ قرآن کریم نے اور کیا آل محمد کو عظمت عطا کی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم علم نہیں رکھتے۔ تو کہتے ہیں آقا یہ کس طرح آل محمد کی عظمت بنتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا قرآن کی دوسری آیت پڑھ لے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذِكْرًا رَسُولًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا تھا کس کو؟ ذکر کو، جو رسول تھا، یعنی محمد مصطفیٰ کو قرآن میں ذکر کہا گیا ہے۔ اور اگر محمد ذکر ہے تو اہل ذکر جو ہوں گے وہ آل محمد ہوں گے۔ جی ہم وہ ہیں جن کی طرف امت کو پلٹنے کا حکم دیا گیا ہے، امت کو ہم سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال کرنے والوں کی عظمت اور ہے، اور جن سے سوال کرنے کا حکم ہے ان کی عظمت اور ہے۔ آقا اب مجھے بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ کس طرح آل محمد کی عظمت کو بیان کرتی ہوں، متوجہ ہے میری طرف کے بلا؟ پھر کہتے ہیں آقا میرا دل کرتا ہے تھوڑا سا اور میری معرفت میں اضافہ کریں، کیا اور بھی آل محمد کی عظمت امت پر بیان ہوئی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں بیان ہوئی ہے۔ میرے آقا فوراً پڑھتے ہیں وَحْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، وَحْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ کا حکم ہے میرے حبیب اپنے اہل کو حکم نماز دو اور اس پر کیا کرو، اس حکم پر ڈٹ جاؤ۔ فرماتے ہیں جو ہی نبی پر یہ آیت نازل ہوئی تھی وَحْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، تو سن میرا پاک نبی میرے جد امجد میری جدہ زہرا کے دروازے پہ آ کر 9 ماہ تک 5 وقت یہی آ کے کہتے رہے الصلاۃ الصلاۃ، اے اہل بیت وقت نماز ہو گیا ہے۔ یہ وہ میرا گھرانہ تھا جس پر اہلکا کا جو حکم آیا ہے، وہ نبی الصلاۃ کہہ کر 5 وقت جس کے دروازے پہ آتے تھے وہ آل محمد کا ہی دروازہ تھا۔ کہتے آقا سمجھ میں آ گئی، میرا تو جی کر رہا ہے اور تھوڑا سا اضافہ اگر ہو جائے۔ تو آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں، اور آیت پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا کہ قرآن کی آیت تحریم پڑھی ہے تو نے؟ کہتے آقا آپ تلاوت فرما دیں۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، قرآن یہ کہہ رہا ہے تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں، تمہاری بیٹیاں حرام کر دی گئی ہیں، اور تمہاری بہنیں حرام کر دی گئی ہیں۔ کہتے آقا یہ بات تو صحیح ہے، حکم شریعت ٹھیک ہے، لیکن اس کا آل مصطفیٰ کے ساتھ کیا تعلق؟ یہ آیت کس طرح آل مصطفیٰ کی امت مصطفیٰ پر فضیلت کا باعث ہے؟ آقا فرماتے ہیں میں تجھے بتاتا ہوں یہ آیت تاریم کس طرح ہماری فضیلت بیان کرتی ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص بیٹی رکھتا ہو، اور فرض کرو ہمارے جد امجد بھی موجود ہوں، تم سے اگر بیٹی کا رشتہ طلب کریں اپنے لیے، تو کیا اپنی بیٹی کا رشتہ میرے جد محمد مصطفیٰ کو دے دو گے یا نہیں؟ توجہ ہے میری طرف؟ کہا آقا کیوں نہیں، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم بیٹی کا رشتہ نبی مانگے ہم نہ دیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سعادت کیا ہے؟ جب یہ جملہ کہا یہاں سے تو عظمت آل بیت ہے کہ ہم آل محمد اگر نبی آج بھی ہوتے اور ہم آل نبی کے گھروں میں بیٹیاں ہوں، نہ محمد ہم سے رشتہ مانگ سکتا ہے نہ محمد کو ہم رشتہ دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے بناتو نہ بناتو، ہماری بیٹیاں محمد کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا ہماری بیٹیاں محمد کی بیٹیاں، یہ اللہ نے برتری عطا کی ہے آل محمد کو امت محمد پر۔ کہتے آقا بڑے بڑے میں نے یہ سوال لوگوں سے کیے، لیکن قرآن کی آیات کی روشنی میں آپ نے جو عظمتیں میرے سامنے رکھی ان میں سے ایک عظمت بھی قابل انکار نہیں ہے۔ اس کو امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں۔ وہ آل کی امت پر فضیلتیں پہلے علی کی زبان سے، اور وہ عظمتیں آل کی امت پر دوسرے علی کی چوتھے علی کی زبان سے، اور یہ وہ عظمتیں ہیں جو 8ویں امام کی زبان سے قرآن کی آیات کی روشنی میں بیان ہوئیں۔ اور کہتے ہیں بڑی محفلیں جمائیں، یہ دنیا والے سعی اور کوشش کرتے رہے
کہ آل محمد کو نیچا دکھائیں، لیکن ان کا تعلق تھا کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ۔ یہ حجت خدا تھی ہستیاں، ہر وہ سازش، ہر وہ چال جو ان کو نیچا دکھانے کے لیے ہوتی تھی، اللہ ان کی عظمتوں کو اجاگر کرنے میں تبدیل کر دیتا تھا۔ نوفلی صحابی ہے میرے آقا کا، کہتے ہیں ایک دفعہ تمام مذاہب کے جید اور ماہرین، مذہبوں کے بھی اور ادیان کے بھی، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، زرتشتیوں کے، آتش پرستوں کے، جتنے مکاتب تھے، جتنے ادیان تھے، ان کے ماہر ترین علماء بلائے ماموم نے، بڑی محفل سجائی ماموم نے، اور اس کے بعد ابن الرضا امام رضا علیہ السلام کو کہا آقا میری خواہش ہے کہ آپ بھی اس محفل میں تشریف لیں۔ ایک دفعہ بہتر انداز میں صلوات پڑھ لیجئے۔ نوفلی نے جا کے یاسر نامی دربان ہے، خادم ہے مامون کے دربار کا، جا کے بتلاتا ہے کہ آقا کل یوں کر کے محفل ہے اور آپ کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ امام نے فرمایا جا کے مامون کو بتا دے کہ کل میں ضرور آؤں گا۔ نوفلی نے یہ بات جب سنی، کیونکہ وہ دربار کے حالات سے بھی آگاہ تھا، امام نے دیکھا وہ پریشان بیٹھا ہے، موالی جس طرح پریشان ہو جاتے ہیں کبھی کبھار۔ امام نے دیکھا کہ نوفلی پریشان ہے، فرمایا نوفلی تو کیوں پریشان ہے؟ کہا آقا میں دربار کا حال جانتا ہوں، مامون کل تمام مذاہب کے جید علماء کو بلا رہا ہے، اور میں یہ، امام نے فرمایا تو کیا دیکھ رہے؟ کہتے آقا میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ وہاں ہوں گے، آپ اپنے جد محمد مصطفیٰ کی رسالت پر دلائل قائم کریں گے، لیکن وہ تسلیم نہیں کریں گے، وہ ہٹ درمی، یہ لفظ نے لجاجت اور ہٹ درمی سے کام لیتے ہوئے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ کبھی کہیں گے کہ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، قرآن پہ ہمارا ایمان نہیں ہے، کبھی کہیں گے آپ نبی کا فرمان پڑھتے ہو، اس کو ہم نبی نہیں مانتے، تو آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہونے والی ہے۔ تو سنیے جملہ، میرے آقا نے فرمایا نوفلی پریشان نہ ہو، نوفلی پریشان نہ ہو، میں تجھے اب بھی بتا رہا ہوں، مناظرہ کل ہوگا، میں تجھے آج بتا رہا ہوں، یہ جو مناظرے کا ماحول بنا رہے نا مامون، کل سب سے بڑی ندامت کا سامنا اسی کو ہوگا۔ نوفلی کہتا ہے آقا کس طرح؟ میرے آقا نے فرمایا یہ ذرا اس منظر کو تصور کر، یہ نوفلی کو مطمئن کر رہے ہیں آقا رات کو، نوفلی اس منظر کو ذرا تصور کر کہ جب مامون ہوگا دربار میں اور یوں کر کے تمام ادیان کے ماہرین بیٹھے ہوں گے، اذا سامع احتجاجی، لفظوں پہ غور کیجئے گا، اذا سامع احتجاجی علی اہل التوراۃ بتوراتہم ولا اہل الانجیل بانجیلہم ولا اہل زبور بزبورہم ولا اہل الفرقان بفرقانہم، تو مجھے یہ بتا جب انجیل والوں پر میں دلیلیں قائم کروں گا انجیل سے، جب زبور والوں کے سامنے میں دلیلیں قائم کروں گا زبور سے، جب تورات والوں کے سامنے میں دلیلیں قائم کروں گا تورات سے، اور میرے اسلام کے مکتب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے سامنے جب میں قرآن کی آیتیں پڑھ کے مکتب امامت کی حقانیت ثابت کروں گا، بتا سوائے اس کے کوئی چارہ ہوگا؟ مامون کا شرم سے سر جھکے گا بھی اور پسینہ بھی اسے شرمندگی سے آ جائے گا۔ نوفلی کہتا ہے میرے دل میں ایک خوشی و مسرت کی لہر دوڑ گئی اور میں بڑا سکون میں آیا، اور صبح جب بزم جمی اور وہی ہوا جو امام نے فرمایا۔ یوں کر کے سوال آتے تھے، حجت خدا تنہا کھڑے ہوئے جواب دیتے تھے، اور پھر حتیٰ نوفلی کہتے ہیں صبح امام جب فرماتے تھے نا، عیسائیوں کی ایک بات آپ کو فقط سناتا ہوں، بہت طولانی مناظرہ ہے، بہت مفصل تاریخ میں بیان ہوا کہ عیسائی جب آئے تو کہا حضور ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ امام نے فرمایا نہ تسلیم کرو، لیکن آیا انجیل کو تسلیم کرتے ہو یا نہیں؟ کہا جی وہ تو ہماری کتاب ہے۔ تو فرمایا اس سے اگر میں باتیں پیش کروں تو وہ تسلیم کرو گے یا نہیں؟ کہا جی کریں گے۔
فوراً عیسائی سوال کرتا ہے، فوراً عیسائی سوال کرتا ہے، کیا آپ عیسیٰ نبی کو مانتے ہیں؟ کیا انجیل کو آسمانی کتاب مانتے ہیں؟ فوراً عیسائی نے سوال کر دیا امام پر۔ دیکھیے جملہ، امام فرماتے ہیں میں اس عیسیٰ کو نبی مانتا ہوں جو اپنے دور نبوت میں محمد کی نبوت کی بشارت دے کے گیا ہے۔ اللہ اکبر، میں اس عیسیٰ کو نبی مانتا ہوں جو محمد مصطفیٰ کی نبوت کی بشارت دے کے گیا ہے۔ کہا حضور آپ کتاب انجیل کو آسمانی کتاب مانتے ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں، میں اس انجیل کو آسمانی کتاب مانتا ہوں جو میرے جد محمد مصطفیٰ کی نبوت کی بشارت اپنے اندر لے کے آئی ہے۔ اتنے میں عیسائی پریشان ہو گیا، کہا حضور نبی تو ہمارے دنیا سے اٹھ کے ذرا بتائیں انجیل میں بشارت کہاں ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تم میں ہے کوئی حافظ انجیل؟ تمہاری اس بات میں کوئی ہے حافظ انجیل؟ کیونکہ میں اب انجیل پڑھنے لگا ہوں تاکہ وہ تائید کرے کہ مجھ سے بھی خوبصورت کوئی اور انجیل کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اور امام نے انجیل کی تلاوت کرنی شروع کی، اور اسی دربار میں کھڑے جتنے عیسائی تھے کہا رب اکبر کی قسم اور عیسیٰ کی عظمت کی قسم، آج تک اتنے حسین انداز میں ہم نے انجیل کی تلاوت سنی نہیں ہے۔ اور امام نے وہی جملے انجیل میں جو موجود تھے نبی مکرم اسلام کی بشارت کے پڑھ کے سنائے، اور عیسائیوں نے کہا حضور ہم سر تسلیم خم کرتے۔ اور واقعاً علم امام کا ہم کون کون سا پہلو بیان کریں گے؟ 2 پہلو ہیں۔ 3 فرقے انحرافی امام کے دور میں تھے۔ کتنے؟ 3۔ ایک کو کہا جاتا ہے غالی، ایک کو کہا جاتا ہے مفوضہ، اور تیسرا فرقہ ذرا ذہن رکھ لیجئے، جوانوں کو پتہ ہونا چاہیے، واقفیہ۔ یہ واقفیہ، غالی، مفوضہ، یہ مکتب آل بیت سے انحرافی فرقے نکلے ہیں، جس طرح دوسرے مکتب میں بھی مختلف انحرافی فرقے ہیں۔ یہ تینوں کس سے نکلے ہیں؟ مکتب تشیع کے انحرافی، گمراہ۔ اب ایک شخص خارجی ہے، آیا امام کے پاس، اور تاریخ لکھتی ہے، یہ جملہ عام کتاب میں نہیں ہے، احتجاج طبرسی کا جملہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں آیا اور اپنا اسلحہ زہر میں مسموم کر کے لایا کہ اگر میری مرضی کے مطابق قانے کنندہ حجت خدا نے جواب نہ دیا تو آج ہی میں ان کو شہید کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ وہ چھپا کے اسلحہ لایا اور امام کے پاس آ کے بیٹھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نام لے کر اس کا کہ بتا، تجھے پہلے یہ بتاؤں تو سوال کیا لے کے آیا ہے؟ بتا، تجھے میں یہ پہلے بتاؤں تو سوال کیا لے کے آیا ہے، پھر اس کا جواب بتاؤں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کر رہا ہوں، تو زہر میں ڈبو کر اسلحہ لایا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے، حجت خدا کے سامنے اسے چھپاتا کیوں ہے؟ کہتا ہے میں شرمندہ ہو گیا، میں نے امام کے سامنے اپنے اسلحے کو توڑا، کنارے پہ پھینکا، کنارے پہ پھینک کر کہا آقا آپ کو معلوم ہے میں کیا سوال لے کے آیا ہوں؟ امام نے فرمایا میں تیرا سوال ہی بتاتا ہوں، اس کا جواب بھی بتاتا ہوں۔ فرمایا تیرا سوال یہ ہے کہ مامون ہے طاغی، ظالم، جابر حکمران، اور میں نے اس کی ولی عہدی قبول کی ہے، اور میں ہوں حجت خدا، حجت خدا ہو کر ایک ظالم جابر حکمران کی ولی عہدی میں قبول کس طرح کر سکتا ہوں؟ یہ تیرا سوال ہے۔ کہا آقا بالکل یہی سوال ہے، لیکن مجھے جواب عام نہیں چاہیے، جواب ایسا چاہیے کہ میں کاملاً مطمئن ہو جاؤں۔ تو یہ میرا جملہ ہے کہ اے سائل تو آیا تھا اس ہستی کے پاس لیکن پہچان نہ سکا، سامنے نفس مطمئنہ بیٹھا ہے۔ جن کو کی زیارت کر کے لوگ نفس مطمئنہ کو دے کر منزل اطمینان میں چلے جاتے ہیں، ان کا جواب تجھے منزل اطمینان تک کس طرح نہیں لے جائے گا؟ امام نے فرمایا سن، یہ مامون ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، جو جو تو نے باتیں کی ہیں ساری کی ہیں، لیکن ذرا یہ بتا کلمہ گو ہے یا نہیں، مسلمان ہے یا نہیں؟ توجہ ہے میری طرف؟ مامون مسلمان تو تھا نا، کلمہ گو بھی تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے جس کی ولی عہدی قبول کی ہے
میں نے اسے ولی عہدی مانگی نہیں، اس نے مجھے ولی عہدی دی ہے۔ ذرا یہ بتا، یوسف اللہ کا نبی تھا، جا کے حاکم مصر نے اسے وزارت دی نہیں تھی، جا کے اس نے وزارت مانگی تھی۔ اگر یوسف ایک ظالم جابر نہیں، کافر بادشاہ کی وزارت مانگ کر لیتا ہے، اس کی نبوت پہ فرق نہیں آتا۔ اور میں ایک مسلمان ظالم جابر کی ولایت کو قبول کرتا ہوں، ولی عہدی، وہ بھی مانگتا نہیں، وہ مجھے دیتا ہے، میں قبول کرتا ہوں، تو میری امامت میں بھی حرف نہیں آتا۔ پھر امام نے فرمایا، سن او خارجی سن، میری مامون کی ولایت عہدی، ولی عہدی قبول کرنے کی وہی وجہ، تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے، جملہ کیونکہ مختصر ہے، پیغام بہت بڑا ہے۔ فرمایا میں نے ظالم اور جابر کی جو ولی عہدی قبول کی ہے، اس کی وجہ وہی ہے جو میرے جد علی کی شورا میں جانے کی وجہ تھی۔ اگر علی اس شورا کا نمائندہ جا کے بن گیا، وہ شورا حق پہ نہیں تھی جی۔ اگر علی اس کی نمائندگی اور ممبرشپ پہ چلے جاتے ہیں تو وقت کا علی ایک ظالم جابر حکمران کی ولی عہدی بھی قبول کر سکتا ہے۔ تو یہ فرمائیے جناب والا۔ اور امام علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، ٹائم کافی ہو گیا ہے، سیرت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی سیرت میں اہم ترین چیز جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نہایت ہی خاک نشین ہستی تھے، مزاج میں خاک نشینی تھی۔ حیران ہو کے لوگ رہ جاتے تھے جب حبشی غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر حجت خدا کھانا کھاتے تھے، حبشی غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے تناول کرتے تھے۔ حتیٰ جب امام کو زہر مل گیا جی اور شہادت رات کے آخری حصے میں ہوئی، امام نے اپنے خادم کو ابا سلط کو بلایا اور بلا کے کہا، اے ابا سلط، کیا میرے غلاموں نے، کنیزوں نے کھانا کھایا یا نہیں؟ ابا سلط رو پڑا، کہا آقا آپ اس طرح مسموم حالت میں تڑپ رہے ہیں تو کیا آپ کے خادم، آپ کی کنیزیں کھانے کھائیں گی؟ امام نے فرمایا اچھا یہ کیفیت ہے گھر کی، دسترخوان بچھاؤ، کھانا لگاؤ، میں خود بھی دسترخوان پہ آتا ہوں۔ نہیں چل سکتے تھے، نہیں چل سکتے تھے، لیکن تاکہ کچھ حوصلہ ہو جائے غلاموں کو اور کنیزوں کو، یہ تو کھانا کھا لیں۔ جا کے دسترخوان پہ بیٹھے، فرمایا جتنی کنیزیں، جتنے غلام ہیں سب کو بلاؤ، اور فرمایا کھانا تناول کرو۔ سب نے کھانا تناول کیا جی۔ حتیٰ میں نے جو کچھ جملہ پڑھا سنا، امام علیہ السلام ان کے کھانا ختم ہونے تک دسترخوان پہ بیٹھ نہ سکے، اتنا شدید زہر کا اثر تھا۔ امام علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور اپنے بستر بیماری پہ آ گئے، لیکن برداشت نہ کیا کہ ان کے غلام، ان کی کنیزیں، حتیٰ امام حالت شہادت میں تھے، آخری لمحے تھے، برداشت نہ کر سکے۔ پڑھتا ہوں نا مقتل، آپ آئے ہیں آج تسلیت پیش کرنے معصومہ قم کو، اس کے بھائی کی، اور جو بیمار ہیں، کیونکہ اس امام کا توسل بہت کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پریشانیوں کو دور کرے اس 8ویں امام کے صدقے میں، اور اگر توفیق ہو تو اس امام کی زیارت ضرور کرنا، کیونکہ یہ تاکید ایسے نہیں کر رہا، اس لیے کہ عبد الکریم حائری حوزہ علمیہ کے بانی ہیں، ان کی جب ریلت ہوئی نا، آیت اللہ مراشی نجفی کہتے ہیں میں نے اعمال کیے کچھ کہ مجھے اس بندے کا دیدار ہو، دیکھا خوش و خرم ہے، کہا اے عبد الکریم حائری کیا عمل باعث بنا ہے تجھے، تیرے چہرے پہ مسکراہٹیں میں دیکھتا ہوں۔ کہا کیوں نہ ہو یہ مسکراہٹ، میرے دیدار کے لیے 8واں امام قبر میں آیا ہے۔ کہا عجیب بات کرتا ہے، کہتا صرف یہ نہیں، 8ویں آقا آئے اور ساتھ مجھے کہا اے عبد الکریم حائری تجھے یاد ہے زندگی میں تو نے قم سے آ کر مشہد میں میری کتنی دفعہ زیارت کی تھی؟ میں کریم امام ہوں، اتنی دفعہ تجھے میں قبر میں آ کے دیدار کراؤں گا۔ یہ وہ عظیم امام ہے
لہذا سامن الائمہ 8ویں آقا کا توسل ایک مجرب ترین توسل ہے بزرگان کی نظر میں کہ مشکلات حل نہ ہو. بڑے بڑے میں اب توسل کے حوالے سے یہاں واقعات نہیں کوٹ کرنا چاہتا، وقت بہت گزر گیا، کہ ایک پوری کتاب ہے کرامات رضویہ، اتنی ضخیم کتاب، ڈاکٹروں نے جن کو لا علاج کر دیا، موسیٰ کاظم کے بیٹے کے دروازے پہ آپ کے لوگ وہی شفائے کامل لے کے گئے. ڈاکٹروں کا میڈیکل بھی پریشان ہے کہ یہ کیسا علاج ہے کہ جہاں پہ بیماری کا کوئی اثر باقی نہیں رہا. اتنے آثار ہیں. عزاداران مظلوم کائنات، 3 معصوم ائمہ نے مدینہ عجیب رنگ میں چھوڑا. ایک حسین مظلوم نے عجیب چھوڑا، ایک امام موسیٰ کاظم نے عجیب چھوڑا، اور ایک امام رضا نے عجیب چھوڑا. سنتے رہتے ہو نا امام حسین کا مدینہ چھوڑنا، کہ جب جا رہا تھا نا زہرا کا چاند، پلٹ پلٹ کے نانا کے روضے کی طرف دیکھتا تھا، اور یہی بطول کا چاند کہتا تھا نانا کوئی اور پلٹ کے آئے یا نہ آئے، تیرے حسین نے پلٹ کے نہیں آنا. اور یہی مقتل لکھتی ہے امام موسیٰ کاظم اپنے جد کے روضے پہ حالت نماز میں تھے، ان لعینوں نے میرے آقا کے ہاتھوں میں کڑیاں ڈالیں اور اپنی بیٹیوں سے بھی الوداع کہنے نہ دیا، اور یوں گرفتار کر کے لے گئے. اور جب قاصد پہنچے نا مامون کا مدینہ میں کہ امام رضا کو لے جانا ہے، امام رضا اپنی مرضی سے نہیں گئی، حاکم وقت کی ظلم سے گئے. اتنے میں میرے آقا حجت خدا تھے، سمجھتے تھے یہ بلانے والا کون ہے، میں جا کر ہرا رہا ہوں. اتنے میں امام نے، میں نے جو مقتل میں پڑھا، امام فرماتے ہیں میرے سارے رشتہ داروں کو بلاؤ. سارے رشتہ دار امام رضا کے پاس آئے. جب آئے نا بے بس ہو کے رویا امام رضا، رو کے کہتے ہیں جی بھر کے میری زندگی میں میرے اوپر ماتم کر لو، اور میں تمہیں بتلا کے جا رہا ہوں میں نے پلٹ کے مدینہ نہیں آنا. اجرکم علی اللہ زادہرو. اتنا مقتل کا جملہ ہے کہ یہ لعین برداشت نہ کر سکا کہ یہ 8واں لال ولایت اللہ کی زمین پہ پیچھے اور زندہ رہے. اتنے میں دربار میں بلایا گیا. امام نے فرمایا اے ابا سالت میں جا رہا ہوں دربار میں، یاد رکھ اگر دربار سے میں پلٹ کے آئی دیکھو نا میرا سر جھکا ہوا ہے، میرے سر پہ عبا ہے، تو سمجھ لینا تیرا مولا، تیرا آقا مسموم ہو چکا ہے، اور چند لحظوں کا تیرا آقا مہمان ہے. ابا سال کہتا ہے میں نے دیکھا امام کو جب بلایا گیا میں ساتھ جانا چاہتا تھا، امام نے فرمایا نہیں تو یہاں ہی رک جا. اور جب امام دربار سے پلٹ کے آئے اور امام کا سر جھکا ہوا تھا، سر پہ امام کی عبا تھی، چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا. امام نے فرمایا تھا میرے ساتھ گفتگو نہ کرنا. میں نے بستر بنایا، امام چلے گئے، اور کہتے عجیب حال تھا، امام تڑپتے رہ گئے. اور اتنے میں نے دروازہ بند کر دیا تھا. منتلا اعمال میں جملہ ہے میں نے دروازہ بند کر دیا تھا. میں نے اتنے میں دیکھا ایک کم سن بچہ گھر کے اندر پہنچ چکا ہے. میں نے دیکھ کے دیکھا کہ یہ امام رضا سے بڑا مشابہ ہے. میں نے کہا بچہ ذرا یہ بتا، دروازہ تو بند تھا، میں نے لاک کیا ہوا تھا، بند تھا، تو کس طرح اندر آیا؟ فرمایا جو خدا مجھے مدینہ سے خراسان پہنچا سکتا ہے وہی خدا بند دروازے کے اندر بھی مجھے پہنچا سکتا ہے. نہیں پہچانا تو نے، میں رضا کا بیٹا تقی ہوں. مجھے خبر ہو گئی ہے میرے بابا کو زہر مل گئی ہے، میرا بابا دنیا سے اٹھ رہا ہے. اور کہتا ہے ابا سالت آیا امام تقی بابا کے جنازے پر، دیکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، بابا دنیا سے اٹھ چکا ہے. فرماتے ہیں فوراً وہ پانی لے کے آ، میں بابا کو غسل دوں. فرمایا وہ ہنود جنت سے آئے ہوئے وہ لے کے آ، میں کافور سے ہنود دوں. پھر کہتے ہیں مجھے فرمایا وہ کفن لے کے آ، میں اپنے بابا کو کفن پہناؤں. بس ختم ہو گئی مجلس. کم سنی کا عالم امام تقی کا آیا باپ کے جنازے پر. لیکن عزاداران مظلوم کائنات، یہی بابا کو غسل بھی خود دیا، بابا کو کفن بھی پہنایا. اور جب کم سنی کے عالم میں بابا کے جنازے پہ آیا، بابا کے سر پر، بابا کے تن پر سر بھی موجود تھا، بابے کا زہرا بدن بھی پورا سالم تھا. میں کہوں گا آقا آج تو آیا ہے بابا کے جنازے پر. 11 محرم تھی، کم سن سکینہ آئی بابا کے جنازہ پر، لیکن جب پہنچی بابا کے جنازے پر بابا کا سر موجود نہ تھا، بابا کے بدن کا کوئی حصہ سالم نہ تھا. غش کر کے گری سکینہ،
یہ اولاد کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے عزیزانو۔ پھر کم سن بیٹی ہو، باپ کے جنازے کا یہ حال ہو، بے بس ہو کے گری سکینہ، حالت غش میں گئی سکینہ، تو بابا نے 3 خطاب کیے، کہا سکینہ میرے شیعوں تک یہ 3 پیغام پہنچا دینا۔ سنو گے عزیزانو، پہلا پیغام فرمایا میرے شیعوں کو کہنا ماما شرب تم ازب مائن فاذکرونی، او میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس یاد کر لینا۔ فرمایا اس سمے تم بغریب اور شہید فانتبونی، سکینہ میرے شیعوں کو بتانا جب سنو نا کوئی غریب مارا گیا، جب سنو نا کوئی پردیسی مارا گیا، جب سنو کوئی لاوارث مارا گیا، اور مجھ غریب کی غربت پہ آنسو بہا لینا۔ پھر فرمایا سکینہ میرے شیعوں تک یہ میرا پیغام دوسرا ضرور پہنچانا، کیا؟ انا سبت الذی بغیر جرم قتلونی وبعد القتل بجرد الخیل سحقونی۔ فرمایا مور نبوت کا سوار میں حسین تھا جس کو بے جرم محمد کی امت نے مارا، اور اگلا جملہ سنے وبجرد الخیل سحقونی، اور جسے لاوارث سمجھ کر اس کی لاش پہ امت گھوڑے دوڑاتی رہی۔ تیسرا پیغام غریب نے دیا بیٹی کو، فرمایا سکینہ میرے شیعوں تک میرا تیسرا پیغام پہنچانا۔ وہ پیغام کیا تھا عزادارو نہ سن سکو گے۔ فرمایا لیتکم فی یوم عاشوراء، اے میرے شیعوں کاش روز عاشور تم ہوتے، یہ قیامت کا منظر تم دیکھے۔ کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کس طرح میں اپنے اصغر کے لیے محمد کی امت سے چند بوندوں کا سوال کر رہا تھا، اور کس طرح محمد کی امت تینوں کے تیر سے اصغر کو سیراب کر رہی تھی، اسی طرح راوی کہتا ہے ادھر سے لگا تیر، اور راوی کہتا ہے میں نے یہ قیامت کا منظر دیکھا، یتململ صبی علی صدر ابی کا طیر المذبوح۔ کہتے ہیں کہ جب لگا تیر پیاسے باپ کے پیاسے سینے پر، علی اصغر اس طرح تڑپا جس طرح تازہ ذبح کیا ہوا پرندہ تڑپتا ہے۔ عزادارو یہی حرملہ جب مختار کے دربار میں گرفتار ہوا نا، مختار نے پوچھا حرملہ اللہ ذرا یہ بتا تو نے کربلا میں کتنے جرم کیے، کون کون سے ظلم کیے؟ کہتا ہے مختار میری مہارت تھی، میں تینوں کے تیر چلاتا تھا، روز عاشور میں نے تینوں کے تیر چلائے۔ اتنے میں مختار کہتا ہے ذرا بتا کون کون سا تیر، کس کس کو مارا؟ کہتا ہے ایک تیر تو اس وقت مارا جب عباس کے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے، میں نے عباس کی مشق کا نشانہ بنایا، لیکن تینوں کا تیر جب لگایا مشق میں نہ لگا، لیکن عباس کی آنکھ میں جا کے ایک نوک لگی، عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہ سکا۔ اتنے میں مختار کہتا ہے لائن بتا دوسرا تیر کس کو مارا؟ کہتا ہے جب مور نبوت کا سوار زینے ذوالجناح پہ ڈگمگا رہا تھا، کبھی دائیں ڈھلتا تھا کبھی بائیں ڈھلتا تھا، اس وقت میں نے دیکھا حسین کی پیشانی پہ ایک لئی نے پتھر مارا ہے، حسین نے اپنا دامن اٹھایا، خون صاف کرنے لگے تھے، مجھے محمد کی بوسگاہ نظر آئی، میں نے حسین کے سینے کا نشانہ بنایا، تینوں کا تیر مارا، اور کوئی ایسا تیر لگا حسین اس کو آگے سے نکال نہ سکا، پشت سے حسین نے اس تیر کو نکالا۔ اتنے میں مختار کہتے بتا پھر تیسرا تیر کس کو مارا؟ اتنے میں مختار کہتے تو ہے محب اہل بیت نہ برداشت کر سکے گا، مجھے قتل کر دے۔ کہتے نہیں میں نے یہ مقتل کربلا پہنچانی ہے، رہتی دنیا تک شیعوں تک۔ بتا تیسرا تیر؟ کہتے جب پیاسا اصغر لے کر نانا کی امت کے سامنے آیا حسین، اس وقت میں نے اصغر کو تینوں کا تیر مارا تھا۔ اتنے میں مختار نے ایک سوال کیا، اور چھوٹی چھوٹی اولاد والوں ذرا جملہ سنو۔ اتنے میں مختار کہتے کوئی ایسا وقت بھی آیا روز عاشور تیرے اندر بھی بطول کے چاند کے بارے میں رحم پیدا ہوا؟ مختار کو کہتا ہے ارملہ ہاں ایک وقت آیا، میں بھی حسین کی بے بسی پہ رو پڑا۔ مختار کہتا ہے کون سا وقت تھا؟ کہتا ہے جب میں نے تینوں کا تیر اس کے صغیر کو مارا، ہاتھوں پہ اصغر تھا، اوپر عبا تھی، میں نے دیکھا کبھی پریشان ہو کے خیام کی طرف جاتا تھا اور کبھی پریشان ہو کے میدان کی طرف آتا تھا، دل ہی دل میں کہتا تھا اس کی ماں کو جواب کیا دوں گا؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
میرے اللہ تجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ میرے اللہ بانیان کے اس زحمت کو اپنے ہاں درجہ قبولیت عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ بھائیوں کو کردار عباس عطا فرما، بیٹوں کو کردار اکبر عطا فرما، ماؤں کو کردار زہرا عطا فرما، بہنوں کو کردار زینب کبریٰ عطا فرما۔ میرے اللہ بھائی اور دوستوں کو کردار حبیب ابن مظہر عطا فرما۔ 12ویں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے قدموں میں جام شاد نوش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ حق سمجھنے، حق بولنے، حق پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سیرت اہل بیت کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما۔ میرے اللہ بے روزگاروں کو بہترین روزگار عطا فرما، قرضداروں کا قرض غیب سے ادا فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہمیں اپنا اطاعت گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہماری لغزشوں سے درگزر فرما۔ میرے اللہ تجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ شیعہ قوم کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سرنگوں فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔